قرآن کریم جس رات میں اترا ہے وہ رات تمام راتوں میں بہتر، ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس نبی پر یہ قرآن اترا وہ قرآن خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید اولاد آدم، میں آدم کی تمام اولاد میں سب کا سردار ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ جو فرشتہ لے کر اس قرآن کو آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ تمام فرشتوں میں سب سے بہتر ہے۔ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، جو سنجیدہ لوگ ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، اور آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اور آپ لوگ جو اس کونے میں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی آ جائیں، آپ لوگ بھی آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ جی میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے بہتر، میکائیل بعد میں، اسرافیل بعد میں، عزرائیل بعد میں، کرامن کاتبین بعد میں، پہلا مقام حضرت جبرائیل کا۔ یہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا، عربی زبان، یہ زبان تمام زبانوں میں بہتر، عربی مبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ یہ قرآن کریم جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امت میں سب سے بہتر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں جاننا چاہیے یہ کون سی کتاب ہے۔ یہ قرآن جس نے اس کو یاد کر لیا وہ عام علماء سے افضل، عام پڑھنے والوں سے افضل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں بہتر، سب سے زیادہ بہتر۔ دلیلیں موجود ہے کہ نہیں؟ دلیلیں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، آپ کوئی اور کتاب پڑھیے، حتیٰ کہ آپ بخاری شریف بھی پڑھیے، قرآن کے بعد سب سے بہتر کتاب، اس کو بھی پڑھیں گے تو وہ نیکی نہیں ملے گی جو نیکی الف لام میم پڑھنے میں ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان باتوں کا ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ورنہ نہیں تو آج ہمارے معاشرے میں ایک حافظ قرآن کا جو مقام ہے وہ دوسری سماجوں میں، دوسرے دھرموں میں، دوسرے کاسٹ میں، اگر آج کی دنیا میں، اگر یورپ میں، کرسچینٹی میں کوئی اگر بائبل کو یاد کر لے زبانی، لوگ اس کو تلوے پہ لے کے چلیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی چند شلوک یاد کر لیتا ہے، آپ کے درمیان کوئی گیتا سے، وید سے اور منسمرتی سے اور دوسری چیزوں سے کچھ چیزوں کو یاد کر کے، کچھ شلوک کو یاد کر کے آتا ہے، آپ بھی دوڑے پھرتے ہیں، چترویدی صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، فلاں، دوڑے پھرتے، پوری بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اور ان کے ہاں بھی وہ شنکر آچاریہ بن جاتا ہے، اور کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی مکمل ویدوں کا حافظ بن جائے، اور ہے نہیں، وہ لوگ وہ اپنے تلووں پہ لے کے چلیں گے، تلووں پہ لے کے چلیں گے۔ دھرندر شاستری کا حال دیکھیے، آج موبائل دیکھنے والے جانتے ہیں کیا حال ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ان کا بیٹا 15 سال کا، 14 سال کا، 17 سال کا پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے کہ ہے کوئی انجیل کو زبانی کر لے یاد، ہے کوئی جو ویدوں کو اور گیتا کو زبانی کر لے یاد مکمل شروع سے آخر تک، کوئی مائے کا لال نہیں ہے مگر میں 14 سال کا، 15 سال کا، 13 سال کا کسی غریب کا بیٹا ہوں، میں نے مکمل قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ اور اس قوم کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس حافظ قرآن کو فقط ایک حافظ جی بس سمجھ لیا ہے۔ کیا مقام ہے اس کا؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں نہیں بولنا چاہتا ہوں اس پر، لیکن صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے
ان لوگوں کی اہمیت کو گھٹا رکھا ہے۔ ایک چیز میں لاجیکل طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں اور جو باپ اپنے بچے کو برے نام سے پکاریں گے، محلے کے سارے لوگ اسی نام سے اس کو پکاریں گے۔ اگر گھر میں اس کی ماں بولے گا کہ میرا بیٹا پاگل ہے، حالانکہ غصے میں اس نے اگر بولا ہوگا، باپ نے اگر اس کو غصے میں کوئی نام برا سا دیا ہوگا، پھر زندگی تو ختم ہو جائے گی، محلے اور سماج میں اس کا پڑا ہوا نام جو گندا سا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر اپنے بچے کو ہمیشہ ڈانٹتے رہے، محلے کا دوسرا آدمی اور ڈانٹے گا، لیکن اس کے برعکس ہم نے اپنے بچے کو ابھارا، ہم نے اپنے بچے کو اہمیت دی، سمان دی، لکھایا، پڑھایا، تو یقیناً دوسرے لوگ بھی اس کو عزت دیں گے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو کر آتا ہے، لیکن آنے کے بعد یہ سماج مجرم ہے، گنہگار ہے کہ ایک بچہ جس کے سینے میں 30 پارہ قرآن پلتا ہے، آپ اس کو امام بناتے ہیں مسجد کا، آپ اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جب میں اس پر بولتا ہوں میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین کتاب اس کے سینے میں ہے، لیکن جب آپ اس کو امام بناتے ہیں تو اس کی تنخواہ 5,000 6,000 7,000 8,000 بہت ہو گیا تو 10,000۔ کیا ہے بھائی یہ تماشا؟ آپ کا ایک بیٹا جو پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ کا بھائی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ دیہاری میں بھی کام کرتا ہے، لیبر بن کے بھی کام کرتا ہے، جو 400 روپے پر ڈے کی اس کی دیہاری بنتی ہے، ایک مزدور سے بھی کم آپ نے مقام ایک حافظ کو دیا ہے جس کے سینے میں قرآن پلتا ہے۔ ہم جب خود قرآن کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، ہم جب خود حافظوں کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، پھر اللہ ہم پر مودی جیسا آدمی مسلط نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا؟ اس لیے یہ جو دینی ادارے ہیں جہاں پر دینی تعلیم آپ کو ملتی ہے، جہاں پر قرآن کو حفظ کرایا جاتا ہے، آپ اپنے جیبوں کو ہلکا کیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھئے اور اس کا تعاون کیجئے، اس کو زندہ رکھئے، ورنہ ہی تو تاریخ کسی انسان کو معاف نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جرجیت صاحب آتے ہیں، 20-20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، عبدالغفار صاحب آتے ہیں، 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، بدر الدین صاحب آ جائیں گے، نور محمد صاحب آ جائیں گے، پوری بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو صرف جلسہ کرانا سکھایا ہے، ہنگامہ کرانا سکھایا ہے، چندہ کرنا اور کرانا سکھایا ہے، قانون کی عیاشیاں ہم نے سکھائی ہیں۔ اس قوم کو نہ کبھی ڈرایا ہے، نہ اس قوم کو کبھی راستہ بتایا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوا ہوتا، ہم نے کتنے جلسے کیے، کتنے سیمینار کیے، کتنے کانفرنس کیے، 100 سال سے تو یہی کرتے آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے مقررین ہمارے یہاں پیدا ہوئے، اور ایک رپورٹ آئی ابھی، رپورٹ یہ آئی کہ صرف بہار میں جو جلسے ہوتے ہیں، یہ 4 مہینے کے اندر نومبر دسمبر جنوری فیبرری، یہ 4 مہینے کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں، اس میں جو قوم کا پیسہ نکلتا ہے جیبوں سے، اس کی تعداد 3 ارب روپے ہے۔ 3 ارب روپے، ذرا سوچئے، 100 لاکھ ملائیے تو 1 کروڑ، 100 کروڑ ملائیے تو 1 ارب، اور 3 ارب روپے تصور کیجئے 4 مہینے میں اس قوم سے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس 3 کروڑ میں 1.5 کروڑ روپے صرف سیمانچل کا، اور باقی 1.5 کروڑ پورے بہار کا۔ اسی لیے ایک آدمی نے لکھا تھا، ایک عرب نے، کہ یہاں کے لوگ جو کہتے ہیں، بہار کے لوگ، سیمانچل کے لوگ، ہندوستان کے اس خطے کے لوگ، کہ ہم لوگ غریب ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کی امیری دیکھنی ہو تو جلسوں میں جا کے دیکھ لو، اور اگر ان کی غریبی دیکھنی ہے تو ان کے گاؤں میں اتر کے دیکھ لو۔ کوئی بیلنس ہی نہیں ہے، ایک طرف 1 لاکھ میں ایک مقرر آپ بلاتے ہیں، اور آپ کا امام 5,000 6,000 پہ وہ ترستا رہتا ہے، آپ کو حیا نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ایسی قوم کو۔ 1 رات کے لیے آپ 50,000 20,000 پھونکتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، جو 30 دن تک آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، دینی مسائل سناتا ہے، اور خطبہ دے کر آپ کو سمجھاتا ہے، 10,000 کے لیے آپ کے سینے میں درد ہو جاتا ہے۔ جب یہ نن بیلنس ہوگا، جب یہ گڑبڑی رہے گی قوم کے اندر، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی مدد اس قوم پر نہیں آ سکتی ہے۔
میرے بھائیو سمجھ جاؤ، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، شاید کہ، اور یاد رکھیں ان جلسوں سے اتنی جو بھیڑ ہوتی ہے، اگر انقلاب آیا ہوتا تو بہت پہلے انقلاب آ گیا ہوتا۔ مسلمانوں نے 2 کام کیا، بلکہ ایک ہی کام زیادہ کیا، وہ جلسہ کیا 100 سال میں۔ کتنے؟ 100 سال میں بڑے بڑے جلسے کیے۔ کیا مولانا؟ بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ ایک ٹیم اور نکلی اسی ہندوستان میں جس کا نام میں ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں، اور آپ سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرا گریبان پکڑیے گا آپ۔ اس قوم کا نام ہے RSS۔ آج کوئی مولوی نام لینے سے بھی ڈرتا ہے اسٹیج پر، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا نام پیش کرتا ہوں۔ RSS بھی ہماری تنظیموں کے ساتھ، جمعیت علماء کے ساتھ، جمعیت اہل حدیث کے ساتھ اور دوسری تنظیموں کے ساتھ پیدا ہوئی انہی حالات میں جب ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ میرے بھائیوں، اب ایک سیمینار کا ثبوت دے دیں کہ RSS نے کیا ہو، ایک جلسہ بتا دیں آپ اپنے سیمانچل کے اندر 100 سال کی مدت میں کہ ایک جلسہ کیا ہو جس میں 1 لاکھ نہیں، 10,000 نہیں، اس میں 1,000 بھی آدمی ہو۔ جلسہ نہیں کیا، سیمینار نہیں کیا، کانفرنس نہیں کی، بڑے بڑے پنڈتوں کو نہیں منگایا، پیسے نہیں پھونکے، اس نے کام کیا، کام کیا، کام کیا، اسکول کھولے، کالج کھولے، IAS IPS تیار کیا، DM بنایا، کلیکٹر بنایا، اور اخیر میں جا کر کے PM پرائم منسٹر تک کو بنا دیا۔ آج بہترین اسکول اس کا، آج بہترین کالجز اس کے، آج IAS IPS بنانے والی تنظیمیں اس کی، آج سیاست میں مکمل قبضہ اس کا، آج IT سیل ان کا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ صرف بھڑکانے والی تقریریں، صرف بہلانے والی تقریریں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ جلسے اور جلوس، اس کے علاوہ ہے کیا آپ کے پاس؟ ہم نے صرف جلسے کیے، قوم کو صرف ہم نے برباد کیا۔ پیسے ان کے بھی جیب سے نکلے، لیکن ان پیسوں کی گرمی سے گلی سے اٹھ کر کے انسان دلی تک پہنچ گیا، اور ہم نے بھی اپنے پیسے جیب سے نکالے، لیکن ہم نے ان مقرروں کو دے کر کے دلی سے ہم گلی میں آ گئے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں۔ اگر نہیں سمجھیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ عباسیوں کا دور ہے، کس کا؟ جیسے یہاں مغلوں کا دور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلافت راشدہ آئی، پھر امویوں کا دور آیا، اس کے بعد عباسیوں کا دور آیا۔ کس کا؟ عباسیوں کا دور آیا۔ ہر پیریڈ میں ایک نامور کچھ لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے کنگ، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے نامور۔ جیسے اموی دور میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ عباسیوں میں کئی لوگ بڑے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک بڑا نام آتا ہے ہارون رشید کا، پڑھا ہوگا کتابوں میں، یوٹیوب میں سنا ہوگا۔ ہارون رشید جب وہ بیٹھتے تھے بغداد میں، اور ہمیشہ بیٹھتے تھے، تو ایک دن بیٹھے ہیں اور درباری لوگ، ان کے منسٹر لوگ، وزراء لوگ، منتری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منتری منڈل پورا بیٹھا ہوا ہے، اور کھلی فضا ہے، ایک بادل آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ایک بادل آتا ہے، ایک بادل آتا ہے۔ بادل کو کہتا ہے بادل رک جا۔ بادل رکے گا؟ اگر آپ بیٹھ کے کہیں گے کہ بادل رک جا، بادل رکے گا؟ نہیں۔ مولوی صاحب کہے، مفتی صاحب کہے، پنڈت جی کہے، عالم کہے، بادشاہ کہے، مودی جی کہے، کوئی کہے، جو بائیڈن کہے، رکے گا بادل؟ وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اپنی فطرت کے حساب سے ہوا کے دوش پر چلتا ہے وہ بادل۔ بادل نہیں رکا، کہا کیا ہے؟ بادل رک جا۔ بادل نہیں رکا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تو جا، تو جہاں تک بھی جائے گا، جہاں بھی برسے گا، اس کا خراج، اس کا ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو یہاں سے اٹھا ہے، جہاں بھی تو جائے گا، کتنی دور جائے گا؟ 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، کتنی دور تو جائے گا؟ کہاں برسے گا؟ کہیں تو برسے گا آخر۔ جہاں بھی برسے گا وہ زمین ہماری ہے، اور جب زمین کی فصل اگے گی تو اس کا خراج نکلے گا، اس کا ٹیکس نکلے گا، تو وہ یہاں پر جمع ہوگا، میرے ہی پاس آئے گا۔ اے بادل، تو یہاں نہیں برسنا چاہتا ہے، مت برس، تو جا، جہاں برسنا چاہے برس، اور برسنے کے بعد جو خراج آئے گا وہ میرے ہی پاس آئے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اتر، دکھن، پورب، پچھم، جہاں بھی نظر دوڑاؤ مسلمانوں کی حکومت تھی،
چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان، مسجدیں ہی مسجدیں، مدرسے ہی مدرسے، اور ساری چیزیں تھی، اور مسلمان مکمل عروج پر تھا۔ تب انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت گزرتا گیا، زیادہ دن نہیں گزرا تھا، اور پھر وہ زوال کا دن آیا۔ زوال کا دن آیا، اسی حکومت کا، اسی امپائر کا، اسی سلطنت کا آخری بادشاہ معتصم باللہ گرفتار ہوتا ہے۔ گرفتار کر کے اس کو لایا جاتا ہے قید خانے میں۔ قید خانے میں لانے کے بعد میرے بھائیوں، جنہوں نے قید کیا، جنہوں نے حملہ کیا، وہ اس کے سامنے کھڑا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد اس کو لایا جاتا ہے 3 دن کے بعد۔ کہتا ہے معتصم باللہ، تمہاری حکومت تو جہاں تک نظر دوڑاؤ وہ تمہاری ہے، پورب پچھم اتر دکن۔ تمہارے پروج تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے بادل برس، اگر یہاں نہیں برسے گا تو جہاں بھی برسے گا اس کا خراج یہاں پر آئے گا، اتنا بڑا ملک تمہارا ہے۔ لیکن آج تو ترس رہا ہے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا خواہش ہے، تمہاری منشا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ معتصم باللہ نے کہا کہ واللہ تو بتا، تو اپنے چہرے سے ذرا نقاب تو ہٹا، تو ہے کون، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں نقاب بعد میں ہٹاؤں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ 3 دن سے بھوکا ہوں میں، زندگی میں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، زندگی میں نے کبھی پیاس نہیں دیکھی۔ پیاس کس کو کہتے ہیں میں نے کبھی جانا ہی نہیں، بھوک کس کو کہتے ہیں میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، کبھی میں نے محسوس نہیں کیا۔ تو مجھے پہلے 3 دن سے بھوکا ہوں، آگ جل رہی میرے پیٹ کے اندر، 2 لقمہ کھانے کو مل جائے، 1 روٹی کا ٹکڑا مل جائے، 1 گلاس پانی مل جائے، میں اپنی پیاس بجھا لوں، حلق 3 دن سے میرا سوکھ رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں۔ وہ گیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ تشت، وہ ٹرے سجا ہوا ہے، کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے، اٹھا کے لے کے آ۔ لایا گیا، ٹرے والا کھڑا ہے، سامنے یہ نقاب پوش کھڑا ہے، اور ان کے مد مقابل اس عظیم سلطنت کا آخری تاجدار معتصم باللہ کھڑا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم کھاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تو کھاؤں گا، لیکن کھانے سے پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ کہا کہ نہیں، پہلے تم کھاؤ۔ ٹرے پیش کیا گیا، ٹرے سے کپڑا ہٹایا میرے بھائیوں، کپڑا ہٹایا تو وہ دنگ رہ گیا، نہ اس میں روٹی کا ٹکڑا ہے نہ پانی کا گلاس ہے۔ روٹی کا ٹکڑا نہیں، پانی کا گلاس نہیں، پھر ہے کیا؟ جب دیکھا تو یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، موتی ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، دینار و درہم ہیں، اس سے پورے ٹرے کو بھر دیا گیا تھا، اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ کھاؤ، نقاب پوش نے کہا جس نے حملہ کیا تھا، کہا کہ کھاؤ۔ کہا کہ میں تو کھا نہیں سکتا، کیا یہ کھایا جا سکتا ہے؟ کیا ہیرا کھایا جا سکتا ہے؟ کیا موتی کو کوئی کھا سکتا ہے؟ کیا سونے چاندی سے ہم اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پیاس کو ان چاندی سے، سونے سے، ہیرے جواہرات سے ہم بجھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں بجھا سکتے۔ کہا کہ نہیں، یہی تم کو کھانا پڑے گا، اور پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہلاکو تھا۔ ہلاکو نے کہا کہ اے معتصم باللہ سن، تمہارے پروجوں نے زندگی میں صرف ایک ہی کام کیا، تم نے اپنی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، تم نے اپنی نسلوں کو تعلیم کی طرف نہیں بڑھایا، تم نے صرف ہیرے اور جواہرات جمع کیے، تم نے سونے اور چاندی اکٹھا کیا، تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں، ان پیسوں کو تم نے خرچ نہیں کیا، تم نے فوج تیار نہیں کی، اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی۔ کاش آج ان ہیرے جواہرات کے بجائے تمہارے پاس اگر فوج ہوتی، تمہاری نسلیں پڑھی ہوئی ہوتی، تمہارے بیٹے پڑھے ہوئے ہوتے، تو آج میرے گھوڑے کے قدم اس بغداد کو نہیں رونتے۔ کہاں ہیں آپ؟ مکے کی کھیت پر بڑا ناز ہے آپ کو، دھان کی کھیت پر بڑا ناز ہے آپ کو، کہاں ہیں آپ؟ چند پیسے پہ، دکانوں پہ، مکان پہ، ٹریکٹر پہ، جی سی پی پہ بڑا ناز ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی ان چیزوں سے؟ جوانی آتی ہے ایک انسان کے پاس، اور چھوٹا سا مرض شوگر پکڑتا ہے انسان کو، اور سب ٹائم ٹائم فش ہو جاتی ہے، ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، دوسری بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، ہزاروں نعمتیں فریجر میں رکھی رہتی ہیں، انسان کھا نہیں سکتا۔ کس کا گمان ہے آپ کو؟ بڑی بلڈنگوں کا، بڑے بڑے مکانوں کا؟ ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے 2 سیکنڈ کا، تہو بالا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بھائی کس چیز کا گمان ہے آپ کو؟ اپنی طاقت کا؟ کس چیز کا گمان ہے؟ بڑے بڑے پہلوان آئے دنیا میں، رستم زمان آئے، ختم ہو گئے۔ کس چیز کا گمان ہے؟ یہ کوئی بھی چیز آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس سے دولت چلی جاتی ہے،
اگر آپ نے دولت کھو دیا ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھویا. اگر آپ کی صحت چلی گئی تو سمجھو کہ میں نے کچھ کھویا ہے. اور اگر آپ کا کیریکٹر چلا گیا تو سمجھو کہ کچھ بھی آپ کے پاس بچا ہی نہیں. آج مسلمانوں نے اپنے کیریکٹر کو کھو دیا ہے. یہ کیریکٹر مسلمانوں کا نہیں ہے جو آج ہمارے سماج میں ہے, جو مسلم معاشرے میں ہے. واللہ یہ مسلمانوں کا کیریکٹر نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ کیریکٹر, یہ تہذیب, یہ تربیت نہیں کی تھی کہ اذان ہوتی رہے مسلمانوں کا بچہ گھومتا رہے. اور بچہ تو دور کی بات ہے, بچے کا باپ بھی گھوم رہا ہے. مسجدیں خالی ہیں, جمعہ کے دن مسجد فل, اور جمعہ کا دن ہٹا تو عصر میں لوگ غائب, مغرب میں غائب, فجر میں تو خیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہماری قوم نہیں ہے. ہماری قوم کو پڑھی لکھی ہونی چاہیے. آپ شرشہ آبادی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے چونکہ آپ اہل حدیث ہیں. پوری دنیا کی نگاہ آج آپ کی طرف ہے. علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا, اے لوگو یہ جو آنے والا دور ہے یہ اہل حدیثوں کا دور ہوگا. لیکن افسوس کہ آج ہمارے چھوٹے اور بڑے سبھی لوگوں نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے. آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے, نوجوان ڈھونڈ رہے ہیں کہ دلیل کے ساتھ چیزیں کہاں ملیں گی, کہاں صحیح قرآن ملے گا, کہاں صحیح حدیث ملے گی. آج ڈھونڈ رہی ہے, لیکن ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں. آج ہم پریشان ہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں. یہ تو آپ